السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، بہشتی زیور کے آج کے سبق میں ہم باب نمبر 9 پڑھنے لگے ہیں۔ یہ باب بچے کو دودھ پینے اور پلانے کے بیان میں ہے۔ مسئلہ نمبر 1، جب بچہ پیدا ہوا تو بچے کو دودھ پلانا یہ ماں پر واجب ہے۔ البتہ اگر باپ مالدار ہو تو کوئی انا تلاش کر کے اگر وہ تلاش کر سکتا ہے تو دودھ نہ پلانے میں بھی کچھ گناہ نہیں ہے۔ کس پر؟ عورت پر، یہ جو اس کی ماں ہے۔ مسئلہ نمبر 2، کسی اور کے لڑکے کو بغیر میاں کی اجازت لیے دودھ پلانا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی بچہ بھوک کے مارے تڑپتا ہو اور اس کے ضائع ہونے یعنی فوت ہو جانے کا ڈر ہو تو ایسے وقت بلا اجازت بھی دودھ پلا سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 3، زیادہ سے زیادہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ 2 سال کے بعد دودھ پلانا حرام ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 4، اگر بچہ کھانے پینے لگا اور اس وجہ سے 2 سال سے پہلے ہی دودھ چھڑا دیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 5، جب بچے نے کسی اور عورت کو دودھ پیا تو وہ عورت اس کی ماں بن گئی اور اس انا کا شوہر جس کے بچہ کا یہ دودھ ہے اس بچے کا وہ باپ ہو گیا اور اس کی اولاد اس کے لیے دودھ شریک بہن بھائی ہو گئے اور نکاح حرام ہو گیا۔ اور جو رشتے نسب کے اعتبار سے حرام ہیں وہ رشتے دودھ کے اعتبار سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہت سے عالموں کے فتوے میں یہ حکم جب ہے کہ بچے نے 2 برس کے اندر ہی دودھ پیا ہو۔ اگر بچہ 2 برس کا ہو چکا ہے اس کے بعد کسی عورت کا دودھ پیا تو اس پینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ وہ پلانے والی ماں بنی اور نہ اس کی اولاد اس بچے کے بہن بھائی ہوئے۔ اس لیے اگر آپس میں نکاح کر دیں تو یہ درست ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ جو بہت بڑے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر 2.5 برس کے اندر بھی اس طرح دودھ پیا تو تب بھی نکاح درست نہیں ہے۔ البتہ 2.5 برس کے بعد دودھ پیا تو اس کا بالکل اعتبار نہیں، بغیر کسی خوف کے سب کے نزدیک نکاح درست ہے، بغیر کسی کھٹکے کے، یعنی اس میں کوئی شبہ پھر نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 6، جب بچے کے حلق میں دودھ گیا تو سب رشتے جو ہم نے اوپر بیان کیے ہیں وہ حرام ہو گئے، چاہے تھوڑا دودھ کیا ہے یا زیادہ، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بس۔ مسئلہ نمبر 7، اگر بچے نے چھاتی سے دودھ نہیں پیا بلکہ اس نے اپنا دودھ نکال کر اس کے حلق میں ڈال دیا تو اس سے بھی وہ سب رشتے حرام ہو گئے۔ اسی طرح اگر بچے کے ناک میں دودھ ڈال دیا تب بھی رشتے حرام ہو گئے، اور اگر کان میں ڈالا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس سے رشتے حرام نہیں ہوتے۔ مسئلہ نمبر 8، اگر عورت کا دودھ پانی میں یا کسی دوائی میں ملا کر بچے کو پلایا تو اب دیکھا جائے گا کہ دودھ زیادہ ہے یا پانی یا دونوں برابر ہیں۔ اگر دودھ زیادہ ہے یا دونوں برابر ہیں تو جس عورت کا دودھ ہے وہ ماں ہو گئی اور سب رشتے حرام ہو گئے، اور اگر پانی یا دوا زیادہ ہے تو اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے، وہ عورت ماں نہیں بنی۔ مسئلہ نمبر 9، عورت کا دودھ بکری یا گائے کے دودھ میں مل گیا اور بچے نے کھا لیا تو دیکھو کہ زیادہ کون ہے۔ اگر عورت کا دودھ زیادہ یا دونوں برابر ہوں تو سب رشتے حرام ہو گئے، اور جس عورت کا دودھ ہے یہ بچہ اس کی اولاد بن گیا، اور اگر بکری یا گائے کا دودھ زیادہ ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، ایسے سمجھیں گے گویا کہ اس نے پیا ہی نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 10، اگر کسی کنواری لڑکی کے دودھ اتر آیا تو اس کو کسی بچے نے پی لیا تو اس سے بھی سب رشتے حرام ہو گئے۔ مسئلہ نمبر 11، مردہ عورت کا دودھ دہو کر کسی بچے کو پلا دیا تو اس سے بھی سب رشتے حرام ہو گئے۔ مسئلہ نمبر 12، 2 لڑکوں نے ایک بکری یا ایک گائے کا دودھ پیا تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، وہ بھائی بہن نہیں ہوتے۔ مسئلہ نمبر 13، جوان مرد نے اپنی بیوی کا دودھ پی لیا تو وہ حرام نہیں ہوئی، البتہ بہت گناہ ہوا کیونکہ 2 برس کے بعد دودھ پینا بالکل حرام ہوتا ہے۔
مسئلہ نمبر 14، ایک لڑکا ایک لڑکی ہے، دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے تو ان میں نکاح نہیں ہو سکتا، خواہ ایک ہی زمانے میں پیا ہو یا ایک نے پہلے اور دوسرے نے کئی برس کے بعد، دونوں کا ایک حکم ہے۔ مسئلہ نمبر 15، ایک لڑکی نے مثلاً زید کی بیوی کا دودھ پیا تو اس لڑکی کا نکاح نہ زید سے ہو سکتا ہے، نہ اس کے باپ دادا کے ساتھ، نہ زید کی اولاد کے ساتھ، بلکہ زید کے جو اولاد دوسری بیوی سے ہے اس سے بھی نکاح درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 16، مثلاً عباس نے خدیجہ کا دودھ پیا اور خدیجہ کے شوہر قادر کے ایک دوسری بیوی زینب تھی جس کو طلاق مل چکی ہے، تو اب زینب بھی عباس سے نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ عباس زینب کے میاں کی اولاد ہے، عباس زینب کے میاں کی اولاد ہے اور میاں کی اولاد سے نکاح درست نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر عباس اپنی عورت کو چھوڑ دے تو وہ عورت قادر کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اس کا خسر ہوا، اور قادر کی بہن اور عباس کا نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ دونوں پھوپھی بھتیجے ہوئے، چاہے وہ قادر کی سگی بہن ہے یا دودھ شریک بہن ہے، دونوں کا ایک حکم ہے، البتہ عباس کی بہن سے قادر نکاح کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 17، عباس کی ایک بہن ساجدہ ہے، مثلاً ساجدہ نے ایک عورت کو دودھ پیا لیکن عباس نے نہیں پیا، تو اس دودھ پلانے والی عورت کا نکاح عباس سے ہو سکتا ہے۔ وجہ آپ خود سمجھتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ کوئی رضائی ماں اس کی نہیں بنی، اس لیے اس کا نکاح اس سے ہو سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 18، عباس کے لڑکے نے زاہدہ کا دودھ پیا تو زاہدہ کا نکاح عباس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 19، قادر اور ذاکر یہ دو بھائی ہیں، قادر اور ذاکر دو بھائی ہیں اور ذاکر کے ایک دودھ شریک بہن ہے، تو قادر کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے، البتہ ذاکر کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ دوبارہ اس مسئلے کو دیکھیں کہ قادر اور ذاکر یہ دو بھائی ہیں، ذاکر کی ایک دودھ شریک بہن ہے، تو قادر کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ قادر اس کا دودھ شریک بھائی نہیں ہے، البتہ ذاکر کے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ ذاکر تو اس کا دودھ شریک بھائی بن جائے گا نا۔ تو عزیز طلبہ، یہ مسائل اچھی طرح سمجھ لیں، چونکہ اس قسم کے مسئلے مشکل ہیں اور سمجھ میں کم آتے ہیں، اس لیے زیادہ بھی نہیں یہاں بیان کیے گئے، جب ضرورت پڑے تو کسی سمجھدار بڑے عالم سے یہ سمجھ لینے چاہیے، اور انتہائی اختصار کے ساتھ ان باتوں کو بیان کرنا ہے، یہ بیان کیا گیا ہے، تو اس لیے اگر کہیں وضاحت مطلوب ہو تو وہ جیسا کہ کمنٹس کی ہماری وہ گوگل کلاس روم جو ہے ہمارا، اس میں کمنٹس کی جگہ دی ہوئی ہے، یا رابطہ کر کے ان کی وضاحت طلب کی جا سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 20، کسی مرد کا کسی عورت سے رشتہ لگا، پھر ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں نے تو ان دونوں کو دودھ پلایا ہے، اور سوائے اس عورت کے کوئی اور اس دودھ پینے کو بیان نہیں کرتا، تو فقط اس عورت کے کہنے سے دودھ کا رشتہ ثابت نہیں ہوگا اور ان دونوں کا نکاح درست ہے، بلکہ جب دو معتبر اور دیندار مرد یا ایک دیندار مرد اور دو دیندار عورتیں دودھ پینے کی گواہی دے دیں تب اس کا رشتہ ثابت ہو جائے گا۔ اب البتہ نکاح حرام ہو گیا۔
ایسی گواہی کے بغیر کوئی ثبوت نہ ہوگا، لیکن اگر فقط ایک مرد یا ایک عورت کے کہنے سے یا 2-3 عورتوں کے کہنے سے دل گواہی دینے لگے کہ یہ سچ کہتی ہیں اور ضرور ایسا ہوا ہوگا، تو ایسے وقت نکاح نہ کرنا چاہیے کہ خواہ مخواہ شک میں پڑنے کا بھی کیا فائدہ، اور اگر کسی نے کر لیا تب بھی خیر ہو گیا، محض اپنے دل کے اس خیال سے نکاح ختم نہ کرے۔ نکاح جو اس نے کر لیا تو وہ ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 21، عورت کا دودھ کسی دوا میں ڈالنا جائز نہیں ہے، اور اگر ڈال دیا تو اب اس کا کھانا اور لگانا ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح دوا کے لیے آنکھ میں یا کان میں دودھ ڈالنا بھی جائز نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کے دودھ سے کسی طرح کا نفع اٹھانا اور اس کو اپنے کام میں لانا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام مسائل کی صحیح حقیقت عطا فرمائیں اور دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔